ایک ہمارے پختون بھائی ہیں، پچھلی مرتبہ میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا، اس کا نام شپوشمائی خان ہے۔ اب ایک ہمارا جو ایریا ہے قبائلی بیلٹ، ان کی زبان میں اور جو میدانی علاقہ ہے سوات، پشاور، کوہاٹ اور یہ کتابی پشتوں کے اندر شپوشمائی بولتے ہیں اور وہ شپوشمائی بولتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شپوشمائی مذکر ہے اور شپوشمائی مؤنث ہے۔ جو کتابی پشتو ہے اس کے اندر شپوشمائی کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اب میں نے جو ہے نا شروع میں جب لکھوایا نا تو سرخی کے اندر شپوشمائی لکھوایا، کیونکہ اس کا لہجہ بھی وہی والا تھا۔ پھر جب میں نے اس کی آئی ڈی اس کے اندر چیک کیا تو اس کے اندر جو نا ایم وائی لکھا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ ایم اے وائی لکھا ہوا ہوتا تو پھر میں شپوشمائی لکھ دیتا۔ پھر میں نے شپوشمائی بھی لکھ دیا اور ساتھ میں جو ہے نا چاند بھی لکھ دیا۔ اب اس نے اس کے اوپر تھوڑا سا اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یار میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، کراچی کے لوگ اس پر ہنستے ہیں۔ حالانکہ یہ چاند جو ہے، ایک بولٹن مارکیٹ کا جو صدر ہے وہ بھی چاند میاں ہے۔ گجراوالا میں ملک صاحب کے ایک دوست ہیں، میرے ساتھ بھی اس کا اچھا وہ ہے، ان کا نام بھی چاند میاں ہے، نام خالد ہے لیکن چاند میاں بولتے ہیں۔ یہ کوئی ہنسی کی بات تو نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ جا رہے تھے تو شہر کے اندر بچیوں نے طلع البدر علینا من ثنیات الہدا ودا، ہمارے اوپر بدر طلوع ہوا، 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ اور قمر کتنے لوگ نام رکھتے ہیں؟ قمر کا معنی کیا ہے؟ چاند ہے۔ قمر لوگ نام رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ تو نام کوئی تضحیک کا ذریعہ نہیں ہے، اور نہیں یہ بہت ہلکے آدمی کی بات ہے کہ کسی کا اس طرح سے مذاق اڑائے۔ ہاں کچھ معاملات پر انہوں نے وضاحت کی ہے۔ وہ وضاحت یہ کی ہے کہ بھئی میں تو جس پس منظر کے اندر کہہ رہا تھا وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی آئی ایس آئی نے، پاکستان کی فوج نے افغان وار سے خوب فائدہ اٹھایا، خود کو مضبوط کیا، جدید ٹیکنالوجی سے خود کو مسلح کر دیا اور آج ایک طاقت ہے۔ تو افغان کے جو حکمران ہیں وہ بھی امریکہ کو کہیں کہ بھئی آپ ادھر بیٹھ جاؤ، ایران کو مرنا چاہو، پاکستان کو مارنا چاہو، چین کو مارنا چاہو، روس کو مارنا چاہو، آپ ہمیں جو نہ سکھاؤ۔ میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اگر افغان وار سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور آپ اس تناظر میں وہ کہتے تو میں کہتا ہوں کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے اندر بہت پسماندگی آئی ہے۔ ہمارے ہاں ہیروئن کلچر، کلاشنکوف کلچر، دوسرے معاملات، کوئی لوگوں کے اندر جو ہے نا کوئی اچھے انداز میں ترقی تو نہیں کی ہے۔ تو آپ اپنے اس کے اندر مخلص ہو گئے، جو آپ سوچ رہے ہو آپ کی سوچ اپنے مطابق ٹھیک ہوگی، لیکن یہ ہے کہ یہ جو خطہ ہے، اس خطے کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں کہ پہلے طالبان کے نام پر پختون قوم استعمال ہوئی تو کتنی تباہی آئی۔ اب دوبارہ پختون جو ہے نا مذہب کے نام پر، طالبان کے نام پر ابھی استعمال نہیں ہوں گے، لوگوں کو نفرت ہو گئی ہے۔ اب آپ اس کے اندر جو ہے نا اگر زبان کی جو ہے نا تعصبات کو ابھاریں گے، قربانیاں تو یہ پھر بھی دے دیں گے تعصبات کے نام کے اوپر، لیکن جس طریقے سے پہلے تباہی ہوئی ہے آج دوبارہ پھر تباہی ہوگی۔
آج پھر وہ اس جگہ پر آپ اس کو پہنچاؤ گے. ہمارا جو نظریہ ہے اہل سنت کا وہ یہ کہ اگر پوری دنیا میں کوئی خلیفہ اور امام نہ ہو، الماوردی نے لکھا ہے کہ احکام سلطانیہ میں کہ جس میں اہلیت ہے وہ خود بخود امام بن جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ لکھا ہے کہ کسی بھی مجلس کے اندر پہل کی جائے اور اس کی تشہیر کی جائے تو وہ امام ہے. یہ طریقہ کار پہلے چلا بھی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے ہی امام بن گئے. حضرت عمر اور حضرت عثمان کو بھی تقریباً اس طریقے سے امام بنایا گیا. حضرت علی کو بھی ایسے امام بنایا گیا. تو وہ میرا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس خلافت کی تحریک کے لیے جس کا کنسیپٹ موجود تھا، لیکن چونکہ عوام کے اندر اسلام کے وہ تصورات موجود نہیں تھے، پھر شیعہ سنی کا مسئلہ آیا، تو پھر میں اپنے موقف سے اس لیے میں دستبردار تو نہیں ہوا، لیکن میں نے کہا کہ ایک وقت تک اس کو ہم ملتوی کر دیتے ہیں جب تک اتحاد نہیں آتا ہے، جب تک ہم ایک پلیٹ فارم کے اوپر جو نا جمع نہیں ہو جاتے. کیونکہ کوئی بھی مسئلہ انتشار کا ذریعہ اگر بنتا ہے تو وہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہم تو اپنا توازن تو نہیں خراب کرنا چاہتے ہیں. ہم تو قوم کو بنانے کے لیے آئے، بگاڑنے کے لیے تو نہیں آئے. ایک عرب تھا جس نے امامت کا دعویٰ کیا تھا اور خیبر ایجنسی کے اندر کہیں کونے کانچے کے اندر اس نے اپنی ایک جماعت پالی تھی، اور ممکن تھا کہ وہ اعلان کر دیتا تو پوری دنیا کے اندر اس کی خلافت کو لوگ مان بھی لیتے. تو ان سے جو برگشتہ ہو جاتا تھا اس کو وہ مار دیتے تھے. تو میرا بھائی پولیٹیکل انتظامیہ میں تھا، تو اس کے بعد ایک فرد آیا، بولتے کہ میرے بیوی بچے بھی ادھر پھنسے ہوئے ہیں، تو کوئی خاصیدار اور کوئی سیکیورٹی والے دے دو تاکہ وہاں سے میں ان کو. وہ ایسے ہی کسی سے بات کر رہے تھے تو میرے کان سے وہ بات گزر گئی. تو وہ جو عرب کا جو نمائندہ تھا وہ بعد میں تو امریکہ چلا گیا، ابھی شاید انگلینڈ میں ہے، بیمار ہوا بہت. وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ یار آپ اس کے حق میں دستبردار ہو جاؤ. میں نے کہا کہ کیوں؟ اس نے بتایا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جو آپ کی تاریخ ہے نا جنگ کی، جو آپ نے جنگ میں اشتہار دیا تھا وہ پہلے کا ہے اور یہ بات کا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ پتہ چل گیا ہو کہ میرا تو بات کا ہے، تو یہاں سے بستر گول کے کر کے چلا گیا ہو کہ ہمارا تو حق ہی نہیں بنتا ہے. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ شیعہ سنی حوالے سے مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جو اختلافات موجود تھے رہے ہیں، تاریخ کا حصہ رہے ہیں، اگر قرآن جو ہے نا یہود نصارہ صابئین کے لیے اتنا نرم گوشہ رکھتا ہے تو کیا شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں رکھ سکتے؟